کہہ رہا تھا، اب اپنے نبی کی بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات ہے، وہ یہ تو مسجد اقصی تک کی بات ہے نا، میں نے تو اس سے بھی بڑی بات اپنے نبی سے سنی ہے اور یقین کر کے بیٹھا ہوں، تو میں چھوٹی سی بات پہ اعتراض کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے جو اس سے بڑی ہے اور صرف سنتے ہی تو نے مان لیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ پر یقین ہے، میں اپنے پیغمبر کے کہنے میں اللہ کو مانا ہے، اتنی بڑی بات پہ یقین کر کے بیٹھا ہوں تو مسجد اقصی کی بات کر رہے۔ تو کبھی بھی ذہن میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عیب کا کوئی خیال نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ پاک ہے ذات جس نے اتنا بڑا معجزہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فضائل تو بڑے ہیں، صفات بھی بڑی ہیں، لیکن نہ یہ فرمایا کہ میں نے نبی کو معراج کروائی، نہ یہ کہا کہ رسول کو کروائی، نہیں، عبد کو کروائی۔ یہ اگر بندہ صرف اتنی سی بات سمجھ لے، اپنے بندے کو لے گیا۔ کئیوں نے یہاں یہ بھی کہا تھا کہ لے گیا ہے تو وہی ملاقات کر لیتا، لیکن ایک مفسر نے بڑی بات کہی، اس نے کہا ضروری تھا، آیا میثاق میں چونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ جب میرا پیغمبر آ جائے تو اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ بھائی یہ نبی حرم میں بھی تو اکٹھے بیت اللہ شریف میں بھی تو ہو سکتے تھے، اور مسجد اقصی میں اکٹھے کروائے ہیں، ادھر مکے میں نہیں ہو سکتے تھے؟ مکے میں کیوں اکٹھے نہیں کیے؟ ہاں، اس کی جو وجہ مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے بنی اسرائیل کا اور یہ ساری امتوں کا اور مسلمانوں کا بھی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اگر نبی اکٹھے ہوتے بیت اللہ شریف میں مکے میں تو قیامت تک یہ سوال باقی رہنا تھا کہ یہ صرف ایک قبلے کا امام ہے۔ مسجد اقصی میں اکٹھا کر کے امامت کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو رسول آیا ہے وہ دونوں قبلوں کا امام آیا ہے، اب ایک قبلے کا امام نہیں ہے۔ تو اس کو وہ بڑا ایک جملہ ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ جب مسجد اقصی میں امامت کروائی تو وہ امامت اصل میں یہ تھی کہ باقی تمام انبیاء کرام نے اپنی ملکیت سے سرنڈر کر دیا ہے، اب اس کائنات کا واحد امام جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور یہ جو جملہ پتہ نہیں مجھے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ باتیں ایسی کر لیتا ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ تھا نا، اللہ ساتھ ساتھ تھا، لے گیا نا، حالانکہ سب سے بڑا نمائندہ بھیجا ہے، یہ بھی پروٹوکول ہوتا ہے، جبریل سب سے بڑا نمائندہ ہے، سواری بھی اپنی طرف سے بھیجی ہے، لیکن نہ جبریل کا ذکر کیا نہ سواری کا ذکر کیا، فرمایا وہ خود ہی لے گیا، ساتھ ساتھ تھا۔ تو اس میں ہمارے
مالیات کے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ہبے کی ملکیت کا قبضہ دلوانا ہو تو اس وقت اصل مالک بھی ساتھ ہو اور جن جن کو تقسیم کیا تھا وہ بھی سارے پاس ہوں، اور اللہ کہے کہ مالک تو میں ہوں۔ پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو کہ تم سب سے کہا تھا نا میرا نبی آ جائے تو سرنڈر کر دینا، ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، تو مالک کا ساتھ ہونا اس لیے ضروری تھا کہ مالک کے سامنے سب نے سرنڈر کیا کہ اب یہی امام ہے۔